الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سامعین کرام، آج کی تراویح میں 11ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے. 11ویں پارے کی ابتدا میں سورۃ التوبہ کا بقیہ حصہ ہے. اس سورت سے میں نے چند آیتوں کا انتخاب کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. السابقون اولون یعنی سبقت کرنے والے پہلے لوگ جو مہاجرین میں سے ہیں اور جو انصار میں سے ہیں. مفسرین کے مابین اختلاف ہے کہ سابقون اولون کون لوگ ہیں. مفسرین کی جو جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ مہاجرین میں سے سابقون اولون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کی، اور انصار میں سے وہ ہیں جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد فرمائی اور ان کو پناہ دی. والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے منہج پر چلتے ہیں احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، یعنی صحابہ کرام کے منہج پر جو احسان کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے بارے میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. کون؟ صحابہ. اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی. اس آیت سے مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ صحابہ کرام تمام کے تمام جنتی ہیں، اور دوسری بات جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ بھی جنتی ہوگا. اور یہ حقیقی بات ہے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر جو بھی چلے گا انشاءاللہ العزیز وہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ صحابہ کا راستہ نبی کا راستہ ہے، نبی کا طریقہ ہے. اسی لیے فرمائے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. ان کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسے باغات تیار کر رکھا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی کی انسان جنت کا حقدار ہو جائے. دنیا کے اندر ہم تجارت کرتے ہیں، کچھ بیچتے ہیں، کچھ خریدتے ہیں، بدلے میں کچھ لیتے ہیں، تو ہم دنیا میں تو بڑی تجارتیں کرتے ہیں. آئیے آج کے دن اللہ رب العالمین سے تجارت کی جائے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے ان کی جانوں اور ان کے مال کو خرید لیا ہے. اللہ ہم سے مانگ رہا ہے کہ اپنی جان دے دو اور اپنا مال دے دو، اور مال اور جان کو بھی ویسے استعمال کرو جیسے اللہ استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے، جیسے استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے. ایسا نہیں کہ جان دینے کہہ رہا آپ آتم ہتیا کر لیں، خودکشی کر لیں، مال و دولت کو برباد کر دیں، ایسا نہیں ہے. اس کو استعمال کرنا صرف اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق کرنا ہے، یہی تجارت ہے. بدلے میں کیا دے رہا ہے؟ آپ جو اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے اور یہ استعمال کریں گے تو بدلے میں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، ایسے لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے جنت ہے. تو جنت سوچئے، جنت سے بڑی تجارت میں حاصل ہونے والی اور کوئی چیز ممکن ہے مل جائے؟ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اللہ فرماتا ہے جان کہاں دینی ہے، کب دینے کی ضرورت پڑے گی؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، جو مومن اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، فیقتلون، وہ قتل کرتے ہیں، کفار کو قتل کرتے ہیں، ویقتلون، اور خود بھی قتل کیے جاتے ہیں یعنی شہید ہو جاتے ہیں. تو یہاں جان دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، جان دے دیجیے. وعدا علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اس بات پر سچا وعدہ ہے، تورات میں بھی اس پر وعدہ کیا گیا، انجیل میں بھی اور قرآن کریم میں بھی. پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے، لہذا جو کوئی اس تجارت کو کر رہا ہے وہ خوشخبری سن لے. پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی وما كان المؤمنون لينفروا كافة، کہ اہل ایمان کے لیے بات مناسب نہیں کہ سب کے سب نکل جائیں، کسی کام کے لیے سارے نکل جائیں جہاد کے لیے. ایک وقت تھا کہ جہاد کے لیے سب کو نکلنا پڑتا تھا، تعداد بہت کم تھی، اور ایسا وقت اگر آ جائے کہ جہاد ہر شخص پر فرض عین ہو جائے اس وقت سب کو نکلنا پڑے گا. لیکن عام حالات میں سب کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو اللہ نے کہا کہ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، تمام لوگوں کا نکلنا مناسب نہیں. پھر فرماتا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ بڑے گروہ سے ایک چھوٹی جماعت کیوں نہیں نکلتی ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ بڑے گروہ سے، جیسے بھیونڈی کی جو آبادی ہے، اس آبادی سے چند افراد کیوں نہیں نکلتے ہیں لیتفقهوا فی الدین، کہ وہ دین میں سمجھ حاصل کر لیں، یعنی دینی تعلیم حاصل کریں.
اللہ رب العالمین بیان فرمایا کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے، وہ دینی تعلیم حاصل کرے، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب دینی تعلیم حاصل کر کے واپس آئے تو اپنی قوم کو ڈرائے، یعنی دینی تعلیم ان کو بتلائے، جنت و جہنم کا خوف دلائے، جنت کا لالچ دلائے، اللہ اور رسول کے احکامات ان کو بتلائے، یعنی سماج میں جو دینی ضرورت ہے اس کی تکمیل کرنے کے لیے، جیسے ہمیں سماج میں ہاسپٹل کی ضرورت ہوتی ہے ہاسپٹل کھولا جاتا ہے، اسکول کی ضرورت ہوتی ہے اسکول کھولا جاتا ہے، ایسے سماج میں دیندار افراد، دین کا علم رکھنے والوں کی ضرورت ہے تاکہ سماج دینی منہج پر چل سکے، لہذا سماج میں دین حاصل کرنے والے موجود ہونے چاہیے۔ اس کے بعد سورہ یونس کی ابتدا ہوتی ہے جو کہ مکی صورت ہے، اور عام طور پہ یہ بات گزر چکی کہ مکی صورتوں میں توحید، رسالت، آخرت، ان ساری چیزوں کے تعلق سے بیانات ہوتے ہیں، بیان کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ اس صورت سے میں نے چند آیتوں کا انتخاب کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، کہ اگر اللہ رب العالمین لوگوں کی جلد بازی کے حساب سے انہیں برائی دینے لگے، عذاب دینے لگے، تو استعجالهم بالخیر، جیسا کہ وہ اچھائی جلدی چاہتے ہیں کہ اچھائی جلدی مل جائے، لقضی الیہم اجلہم، تو اللہ فرماتے ہیں تو فوراً ختم ہو جائیں گے۔ جیسے انبیاء کرام جب اپنی قوموں کو دعوت دیتے تھے اور ڈراتے تھے کہ اگر قبول نہ کرو گے، اللہ پر ایمان نہ لاؤ گے تو عذاب آ جائے گا، تو کہتے فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، لے آؤ تم اپنا عذاب جو وعدہ کر رہے ہو، اگر تم سچے ہو تو لے کر آؤ۔ تو اللہ کہہ رہا کہ جتنی جلد بازی سے یہ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، اگر اللہ رب العالمین بھی اتنی جلد بازی میں عذاب دے دے تو یہ تو فوراً ہلاک و برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ جیسے انسان خیر چاہتا ہے، یا دوسری تفسیر مفسرین نے بیان کی کہ جس طریقے سے انسان خیر چاہتا ہے فوری طور پہ دعا کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ آ جائے، دعا کرتا ہے کہ آ جائے، جلد از جلد حاصل ہو جائے، نہیں ملتی ہے چیزیں اس کی دعا کے مطابق تو پریشان ہوتا ہے، تو ایسے ہی انسان کبھی کبھار غصے میں، کبھی کبھار کسی اور حالت میں بد دعائیں بھی کرتا ہے، انسان۔ تو اس چیز پر کہا کہ جس طریقے سے دعا کی قبولیت جلد بازی چاہتا ہے، دعا کی قبولیت کے سلسلے میں انسان جلد باز واقع ہوا ہے کہ جلد مل جائے مجھے، تو اگر بد دعا کے تعلق سے بھی یہ سچویشن ہو جائے تو پھر یہ تو سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ یہ دو تفسیر مفسرین نے بیان فرمائی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین انسان کی اسی خصلت کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمیں پکارتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اللہ شروع ہو جاتا ہے ہمارا، پھر مسجدوں میں آنا، سجدوں میں گرنا، نمازیں پڑھنا، نوافل پڑھنا۔ جب مصیبت آتی ہے تو انسان کی یہ حالت ہوتی ہے عام طور پر لجنبہ، لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کر رہا، بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کر رہا، سوئے سوئے، کھڑے کھڑے اللہ رب العالمین کو، یعنی ہر حالت میں اللہ کو یاد کر کے یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ پریشانی ہم سے دور ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس کی وہ پریشانی اس سے دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم يدعنا الى ضر مسہ، ایسے گزر جاتا ہے گویا اس نے اپنی کسی پریشانی کے لیے ہم کو پکارا ہی نہیں، ہم سے دعائیں ہی نہیں کی۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ دیکھیے کہ پریشانی آتی ہے تو اللہ اللہ کرتا ہو، جیسی پریشانی دور ہو جاتی ہے ایسا فری ہو جاتا ہے کہ جیسے اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے، اور جو پریشانی دور ہوئی اس پر جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے سب کچھ نیست و نابود سب بھلا دیتا ہے، نسیم منسیہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی، اور اسی مفہوم کی ایک دوسری آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، کہ جب ہم تکلیف کے بعد اپنی رحمت انسان کو پہنچاتے ہیں، مستہم پہنچی جب ہماری رحمت، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو ہماری نشانیوں کے سلسلے میں چال بازیاں کرنے لگتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین تم سے زیادہ تیز ترار ہے چال بازی کرنے کے اندر، چال بازی کے سلسلے میں۔ تو یہ باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اگلی آیت جس کا میں نے انتخاب کیا، اس میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی مثال بیان کی۔ فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، کہ دنیا کی مثال کماء، اس پانی کی طریقے سے انزلناہ من السماء، جس کو ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں، یعنی بارش کا پانی، فاختلط به نبات الارض، وہ پانی زمین کے پیداوار، کھیتی جو ہوتی ہے پھل فروٹ اناج وغیرہ، زمین کے پیداوار کے ساتھ مل جاتا ہے، خلط ملط ہو جاتا ہے، مما یأکل الناس والانعام، وہ پیداوار جس کو انسان کھاتے ہیں، چوپائے کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها،
ज़ुख़रुफ़हा, यहाँ तक कि जब जमीन अपनी ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार कर लेती है, यानी खेतियाँ हरियाली हो जाती हैं। जो किसान वो जानते हैं कि खेत का एक ज़माना आता है, सारी खेतियाँ हरियाली हो जाती है, खेतों के अंदर खेती बड़ी खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत मंजर रहता है। वह ज़य्यन का पूरी तरीकों से जमीन मुज़य्यन हो जाती है। वज़न्न अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा, और उस खेत के मालिक जो होते हैं वो समझते हैं कि हम तो इस पर कादिर है, जब चाहे तोड़ लें इसको। अताहा अमरुना लैलन और नहारन, तो रात या दिन के किसी हिस्से में हमारा हुक्म आ जाता है। फजअलनाहा हसीदन कअन लम तग़न बिलअम्स, तो उस खेत को, खेती जो होती है उसको जअलनाहा हसीदा, कटी हुई खेती के माने आग लग जाती है, या कोई ओले गिर जाते हैं, बारिश बहुत ज्यादा आ जाती है, सैलाब आ जाता है, या कीड़े लग जाते हैं, ऐसी मुसीबत अल्लाह रब्बुल आलमीन नाज़िल कर देता है कअन लम तग़न बिलअम्स, गोया वो कल खेती ही थी नहीं, गुज़श्ता कल ये खेती थी ही नहीं, ये सूरत हाल पैदा हो जाती है। अल्लाह फरमाता कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयात, इसी तरीके से हम अपनी निशानियों को तफ़सील से बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। तो दुनिया की यही मिसाल है, उस पानी के बुलबुले की तरह कि वो मिलकर ख़त्म हो जाता है, या उस खेती की तरह जो वक्ती तौर पर दुनिया बड़ी अच्छी लग रही है हमको, ऐशो इशरत की ज़िंदगी, ये सब कुछ मैसर है तो अच्छी लग रही है, तो खेती भी हमको अच्छी लगती है देखने में, लेकिन एक लम्हे में जैसे हमारी ज़िंदगी का खात्मा हो जाता है, वैसे लम्हे भर के कुछ हिस्से में वो सारी खेती जो बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रही होती है, सारी खेती का खात्मा अल्लाह रब्बुल आलमीन कर देता है। इसलिए दुनिया की बेसबाती को, अदम इस्तिक़रार को कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये दुनिया आज नहीं कल फानी है, इसको फना हो जाना है। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग वलीउल्लाह बनते हैं, अपने आप को वली कहते हैं, मैं अल्लाह का वली हूँ, जैसे यहूद कहते थे, नसरानी कहते थे हम तो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के चहीते हैं, अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के महबूब है। तो दुनिया में हमारी कौम में, मुसलमानों में भी बहुत सारे लोग हैं, या बहुतों को समझा जाता है कि वलीउल्लाह पहुंचा हुआ बंदा है। वलीउल्लाह कौन है? ये अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि खबरदार अल्लाह के वली जो हैं बेशक उनको न खौफ होता है और न वो गम में पड़ते हैं, गमगीन होते हैं। अल्लज़ीन आमनु, कौन होते हैं वली? अल्लज़ीन आमनु व कानू यत्तक़ून, जो ईमान लाए, जो मोमिन है, और व कानू यत्तक़ून, और अल्लाह से डरते हैं, तक़वा इख्तियार करते हैं। जिसका तक़वा जिस लेवल का होगा वो उतना बड़ा वली होगा, जिसका तक़वा कम होगा वो छोटा वली होगा। यानी हर मुसलमान वलीउल्लाह है, अल्लाह का दोस्त है, लेकिन तक़वा का मेयार क्या है, तक़वा कितना ऊंचा है, कितना कम है, कितना ज्यादा, इस हिसाब से विलायत में बात होगी कि कितना बड़ा वली है ये इंसान। और उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी खुशखबरियां रखी हैं, लहुमुल बुश्रा फिल हयाति दुनिया फिल आखिरह, उनके लिए दुनिया की जिंदगी में और आखिरत की जिंदगी में खुशखबरी है। जो वली होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बारे में फरमाता है मन आदा ली वलियन, हदीस कुदसी है, मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जिस किसी ने मेरे वली को, मेरे दोस्त को तकलीफ पहुंचाई, दुश्मनी रखी, मैंने उससे जंग का ऐलान कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे जंग का ऐलान कर रहा है अगर कोई उसके वली को तकलीफ पहुंचाता है। तो ये बातें याद रखने की जरूरत है। फिर अगली आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन नूह अलैहिस्सलाम, उनकी कौम का जिक्र किया, उनकी कौम की हलाकत का जिक्र किया। फिर उसके बाद चंद आयतों में मूसा अलैहिस्सलाम, फिरऔन का किस्सा जो इससे पहले 90 पारे में तफसील से बयान किया गया, उस बात का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र फरमाया है, और किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरऔन को नेस्तो नाबूद किया, इसकी तफसीलात हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिर में बयान फरमाते, ये बात जिक्र कर चुका हूं मैं इससे पहले, कि जब फिरऔन डूब रहा होता है, जब डूब रहा होता है, तो उस वक्त ये बात याद रखे कि जब आदमी मर रहा होता है, मरने वाली कैफियत आ जाती है, तब तौबा नहीं कबूल होती है, तौबा की कबूलियत के वक्त खत्म हो जाता है। तो फिरऔन जब डूब रहा होता है, तो उस वक्त वो कहता है आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, कि बनु इसराइल ने जिस पर ईमान लाया, जिस जात पर, मैं भी उस पर ईमान लाता हूँ, अना मिनल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमानों में से हूँ। अब डूबने की जब कैफियत आ गई, बिल्कुल मरने की, तब वो ईमान ला रहा, तो ऐसे वक्त में ईमान कोई फायदा नहीं देता। अल्लाह फरमाता आल आना वक़द असैता क़ब्ल व कुन्ता मिनल मुफ़्सिदीन, अब तू ईमान ला रहा है, अब तेरे ईमान लाने का क्या फायदा है, हालांकि तू इससे पहले कितना बड़ा फसादी था, दुनिया के अंदर फसाद मचा कर रखा था, अब तू ईमान ला रहा है, जब तेरी मौत का वक्त आ गया, तू मरने वाला है। अल्लाह फरमाता फल्यौम नुनज्जीका बिबदनिक लितकून लिमन खल्फका आया, हाँ तेरे बदन को हम, तेरे जिस्म को हम, खाली जिस्म को बचा कर रखेंगे,
تیرے خالی جسم کو ہم بچا کر رکھیں گے لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے نشانی بن کر رہے وہ جسم۔ اور مصر کے میوزیم میں فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے، ہزاروں سال اس میں تحقیقات جاری رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کتنی عظیم الشان نشانی ہمیں عطا کی ہے، اب اس کو بھی دیکھ کر، اس کو بھی سمجھ کر انسان کی آنکھ نہ کھلے تو پھر کیا چاہیے، کیا بصیرت و کیا بصارت انسان کے پاس کہ وہ سمجھ لے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور یقیناً بہت سارے لوگ عن آیاتنا لغافلون، ہماری آیتوں سے غافل ہیں، یقینی طور پہ غافل ہیں۔ ان میں سے ہمارا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہے، ہم بھی بہت غافل ہیں اللہ رب العالمین کے فرامین سے، رسول کے احکامات سے۔ آخری چند آیتیں جن کا میں نے انتخاب کیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسے کو نہ پکارو ما لا ينفعك، جو آپ کو کچھ بھی فائدہ نہ دے، ولا يضرك، اور کچھ بھی فائدہ، کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جو آپ کو نفع نقصان کچھ بھی نہیں پہنچا سکتا، اس کو کیوں پکارنا؟ کیا مطلب اس کو پکار کے؟ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ایسا کیا، یعنی ایسے کسی کو پکارا تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف دے دے، کسی تکلیف میں مبتلا کر دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ کے علاوہ کوئی اسے دور نہیں کر سکتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، شاید حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین اس میں فرماتا ہے کہ اگر ساری امت مل کر یہ کوشش کرے الا ان ينفعوك بشيء، کہ کچھ فائدہ دے دے تم کو، کسی انسان کو، لن ينفعوك، ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکتے، الا ما قد كتبه الله لك، مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ اور ساری انسانیت مل کر کچھ نقصان پہنچانا چاہے، لن يضروك بشيء، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا ما قد كتبه الله عليك، جتنا اللہ نے آپ کے خلاف لکھ دیا ہے وہی نقصان پہنچے گا۔ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله، کہ کہہ دیجئے کہ ہم تک کچھ بھی مصیبت نہیں پہنچے گی، ہرگز نہیں پہنچے گی، الا ما كتب الله لنا هو مولانا، مگر وہی مصیبت، وہی چیزیں ہم کو پہنچیں گی جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہ مولانا، وہ ہمارا پروردگار، ہمارا مالک ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ تو یہ چند آیتیں تھی جن کا میں نے انتخاب کیا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو